ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ ہم آپ کے سامنے ہر سنیچر کے دن صبح 7-8 بجے کے قریب آپ سب لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، جس میں آپ ہی تمام ساتھیوں کے سوالات ہوتے ہیں جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے سوالات ہوتے ہیں، اور میری اپنی ذاتی بھرپور کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کے سوالات کے جوابات صحیح طریقے سے دے سکوں۔ تو چلیے، آج ہم پھر اسی سوالات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے سوالات بھی کیے ہیں، کئی ساتھی ایسے ہیں جو فون کر کے بھی پوچھ لیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، اور بہت سارے ساتھی جو ہیں دعائیہ کلمات بھی کہتے رہتے ہیں، بہت سارے ساتھیوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو ان سب چیزوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کم سے کم 1 یا 2 3 4 لوگوں کو کم سے کم فائدہ تو پہنچ رہا ہو۔ تو چلیے، آج ہم پھر سمجھیے کہ اسی سوالات کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات ہم آپ سب سے کہہ دیں شروع میں ہی کہ ویڈیو کو مکمل طریقے سے پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا، تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور بیچ میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اگر آپ اس کو اسکپ کرتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، تو بیچ میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ چھوٹ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے۔ تو لہٰذا پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلا سوال ہے آج کا، لکھی ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی لیڈیز ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا 6 سال کا ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، میں اس کو مفتی بنانا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، ابھی آپ کا بیٹا جو ہے 6 سال کا ہے، اور یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کی خواہش ہے اور نیت بھی ہے، تو اچھی بات ہے، آپ ضرور بنائیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ نیتوں کے اوپر سارا جو ہے دار و مدار ہوتا ہے۔ نیت اگر صحیح ہو، درست ہو، تو انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن جو ہے مفتی بن کے نکلے گا، اور قوم کے اندر جو ہے خوب ابھرے گا بھی، لوگوں کو جو ہے سیدھا راستہ بھی دکھلائے گا، دین کا کام بھی خوب اچھی طریقے سے کرے گا۔ لیکن اگر ایک چیز ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جب بھی آپ میں سے کوئی بھی یا ہم عالم دین بنتے ہیں یا بناتے ہیں اپنے بیٹے کو یا بیٹیوں کو، بیٹی کی تو بات الگ ہے، بیٹوں کو ہم لیتے ہیں زیادہ تر، تو ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم اور آپ پہلے ہی اپنے دل سے یہ نکال دیں کہ جو ہے اس لائن میں جو ہے اپنے بچوں کو سمجھیے کہ اپنے بچے کے دل کے اندر بھی اور دماغ کے اندر یہ بات بیٹھا دیں کہ بیٹا اس کام کے اندر کوئی پیسہ وہ نہیں ہے، اور میں تم کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ اللہ کے لیے میں اس کو وقف کرتا ہوں، میں تم کو وقف کرتا ہوں، لہٰذا تم اس نیت سے تعلیم حاصل کرو کہ میں اچھا ایک عالم دین بنوں اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ کار بنوں۔ اس لیے کہ آج کے دور میں اور جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں، خاص طور سے گاؤں دیہات میں اور ایسے علاقے میں جہاں لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ چکا ہے، ان کے دماغ، ان کی سوچ، ان کی تصور یہ ہے کہ عالم اس کو کہتے ہیں جو بالکل سادہ لباس، پھٹا چیٹا جو ہے کرتا پہننا ہو، گندا سندا کرتا پہنتا ہو، ایک لنگی پہنتا ہو، جو لنگی جو ہے ایک طرف ہلکا سا اوپر اٹھا ہو، ایک طرف نیچے اٹھا ہو، اور جو ہے منہ سے جو ہے پان کا جو ہے وہ پیت جو ہے ادھر ادھر جو ہے کیا گرتا رہا ہو، ان کا وضع قطع بھی صحیح نہیں ہو، بال ادھر ادھر بکھرے ہوں، داڑھی کے بال ادھر ادھر بکھرے ہوں، چہرے پہ کوئی کچھ نورانیت یا خوشبو وغیرہ نہ لگاتا ہو، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، یہ ہمارا تجربہ، ہم ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی یہ سوچ ہے گاؤں دیہات کے اندر کہ اس طرح کا کوئی اگر ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ واہ کیا عالم دین ہے، ماشاءاللہ کیا سادگی ہے، کیا اللہ والا ہے۔ تو بھائی، اللہ والا یا عالم دین میری نظر میں میں اس کو سمجھتا ہوں جو ہمارے استاد کو اس کی تشریح کرتے تھے، مولانا عبدالعزیز بھٹکلی ندوی صاحب۔ وہ کہتے تھے کہ ندوی کا معنی ہی ہے کہ وضع قطع درست ہو، آپ کا لباس صاف ستھرا ہو، پاجامہ کرتا پہنا ہے،
اور آپ کے چہرے پہ جو ہے اچھی سی یعنی کہ داڑھی بھی ہو، اور بال آپ کا جو ہے بکھرا ہوا نہ ہو، وضع قطع میں بال رہے، صحیح طریقے سے بال رہے، ٹوپی بھی آپ کی اچھی ہو، صاف ستھری ہو، ایسے لوگوں کو ندوہ جو ہے، اور ندویت اسی کو کہتے ہیں کہ وضع قطع درست ہو۔ تو میری نظر میں تو عالم دین اس کو ہم سمجھتے ہیں جو واقعی میں وضع قطع کا بھی درست ہو، ان کا اخلاق بھی اچھا ہو، اور ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا لباس بھی، رہنے سہنے کا طریقہ بھی، بات کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر یہ پہلے ہی سوچ لیں، بچپن سے ہی اپنے بچوں کو صاف ستھرے رہنے کا عادی بنائیں۔ آج کل مائیں کیا کرتی ہیں، پہلے کی مائیں تو ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ آج کل کی مائیں جو ہے ایک بیٹا کو بھی بوجھ سمجھتی ہے، 2 بیٹا ہو تو اس پر بھی بوجھ، 2 کے بعد تو سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے آج کے زمانے میں۔ تو اللہ رحم فرمائے۔ تو وہ یہ ہے کہ جو ہے اپنے سمجھیے کہ اپنے آپ کو موبائل میں اتنا بیزی کر لیتی ہے کہ بچہ کچھ بھی کر رہا ہو، گندا ہے تو گندے ہی رہنے دے دیے، پینٹ نہیں پہنا ہے تو پینٹ بغیر پینٹ کے ہی اس کو رہنے دیے دن بھر۔ تو اب بچوں کو بچپن سے ہی اس کو آپ نے گندا رہنے کا سکھایا ہے، تو آگے چل کے بھی وہ بچہ جو ہے ہو سکتا ہو کہ وہ گندا رہنا ہی سیکھ لے اور وہ گندا ہی رہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کے اندر ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مفتی بنانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو اور آپ کی اس کا ارادے کو قبول فرمائے۔ فی الحال ابھی آپ 6 سال کا آپ کا بچہ ہے، تو کوشش یہ کیجئے کہ ان کو ابھی آپ 1-2 سال اپنے پاس رکھ کے اس کو جو ہے نورانی قاعدہ، اماں پارہ، قرآن پاک پورا مکمل کروا دیں 7-8 سال کے اندر، اور اسی بیچ میں جو ہے اردو بھی ان کو سکھلا دیں، ہندی بھی کچھ سکھلائیں، انگریزی بھی سکھلائیں، کچھ نالج بھی ان کو دیں جی کے وغیرہ کے بارے میں، اسلامی ایجوکیشن کے بارے میں، اور اسلامک جو ہے کوشچن کے بارے میں، اسلامی جغرافیہ کے بارے میں، اسلامک ہسٹری کے بارے میں ان کو ہلکا پھلکا کچھ بتلاتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر جب آپ کا بیٹا 8 سال کا ہو جاتا ہے تو میری رائے ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے حافظ قرآن بنائیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں حافظ قرآن بنانے کے لیے کہ جب حافظ قرآن بنتا ہے تو حافظ قرآن بننے کے بعد عالم دین بنتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے ترجمہ کرنے میں۔ جب بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اس کو ترجمہ اس کا ذہن میں چلتا رہے گا، تراویح سنائے گا اس میں بھی اس کا ذہن دماغ چلتا رہے گا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے یہ، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ پھر تقریر کرنے میں مزہ بھی آتا ہے کہ دھرا دھر جو ہے قرآن پاک کا جو ہے حوالہ بھی دیا اور ترجمہ کرتا چلا گیا۔ اور جو حافظ قرآن نہیں ہوتا ہے وہ صرف ترجمہ کر کے آگے نکل جاتا ہے، قرآن پاک کا حوالہ آیات کی تلاوت نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے حافظ قرآن بنائیں۔ جب حافظ قرآن بن جائیں تو پھر اس کو عالمیت کے کورس میں، ندوے کے شاخ میں، ندوے کے برانچ میں آپ اس کو ڈال دیں۔ میں اسی لیے ندوے کے برانچ میں کہہ رہا ہوں، میں کسی مدرسے کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف ندوے کے بارے میں بتلا رہا ہوں کہ ندوے کے شاخ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ندوے کے شاخ میں ایک چیز ہے کہ بچوں کو شروع کلاس سے ہی انگلش کی تعلیم دی جاتی ہے، ہندی کی تعلیم دی جاتی ہے، حساب کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جغرافیہ کے بارے میں بھی، سائنس کے بارے میں بھی جو ہے اس کو شروع کلاس سے ہی کچھ نالج اس کو دی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ندوے کے شاخ میں، برانچ میں تعلیم حاصل کروائیں ان کو، آپ ان کا ایڈمیشن کروائیں۔ فی الحال ابھی 6 سال کا ہے، 1-2 سال ابھی آپ رک جائیں، ان کو اپنے پاس رکھ کے قرآن پاک کی تلاوت بھی کروائیں۔ اگر وہ قرآن پاک سیکھ لیا ہے تو اس کو 1-2 پارہ حفظ بھی کروا دیں اپنے پاس رکھ کے، یا مسجد میں بھیج کے، مکتب میں جو اپنے محلے کے مسجد میں جو مکتب ہے اس میں آپ بھیج کے اپنے بچوں کو کچھ سکھا سکتے ہیں۔ تو یہ رہا اتنی ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک ساتھی سوال کیا، وہی مبشر احمد صاحب۔ کیا حال چال ہے بھائی مبشر احمد صاحب؟ لکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر صاحب کیا حال چال ہے؟ بہت یاد کرتے ہیں آپ کو ہم، کبھی لکھنؤ آئیں گے تو ملاقات کیجیے گا، کئی موقع ملے تو۔ لکھیں کہ حضرت آپ سے درخواست ہے کہ خصوصی اول کی تیاری کے لیے کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں۔ جی مبشر صاحب، دیکھیے اس پر ہم نے بہت دنوں سے میں کہہ رہا تھا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایک راستہ نکال دیا، اور پچھلے ہفتے ہی میں نے اس پہ پوری ڈیٹیلز جو ہے ہمیں خصوصی اول کی طلباء سے جو ہم نے لی ہے، اور اس کا نمبر بھی ملا، ماشاءاللہ نمبر مل گیا تھا، تو ہم نے ان سے بات کی، پوری ڈیٹیلز ہم نے لے لیا ہے، پوری جانکاری ہم نے لے لیا ہے، کون کون سی کتابیں ہیں
اور کس کس کتابیں سے سوالات آتے رہتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم نے ساری معلومات حاصل کی ہیں۔ تو ہم پچھلے ہفتے ہی ڈالنے والے تھے، لیکن ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے جو ہے ندوے ہمارے مدرسے میں، جس میں میں ناظم تعلیمات ہوں، میں پڑھاتا ہوں، اس مدرسے میں ایگزام چل رہا تھا۔ تو ایگزام چلنے کی وجہ سے پھر اس کے بعد کاپی چیک ہونا، پھر جو ہے نمبر جو ہے تیار کرنا، رزلٹ تیار کرنا، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی ہفتے، اگلے سنیچر کے آنے سے پہلے اسی ہفتے کے درمیان ہم کسی دن بھی ہم ڈال سکتے ہیں۔ ہم وعدہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وعدہ آپ سے کر لیں منگل کا دن یا سوموار کے دن، پھر ہم نہ ڈال سکیں، تو اس لیے ہم وعدہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اسی ہفتے جمعہ سے پہلے جو ہے ہم اسی بیچ میں منگل، بدھ، جمعرات، سوموار کے دن ہی ہم بہت جلد ہی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں گے، اور آپ سب لوگ دیکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھیں کہ حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال کا عالم کے کورس کرنے سے اچھا عالم نہیں بنتا، اسی لیے میں کچھ اس کے بارے میں، اس سلسلے میں کچھ بولیے۔ اروناچل سے ہم ہوں میں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ دیکھیے حضرت، 5 سال کا جو عالم کا جو کورس ہوتا ہے، ایک چیز یاد رکھیے گا، 5 سال اور 8-9 سال، یہ دونوں میں فرق ہے، کچھ نہ کچھ ہلکا سا فرق ہے۔ اب رہا مسئلہ 5 سال والا جو عالم کا جو کورس ہوتا ہے، اس میں سمجھیے کہ ایک بیسک چیزیں ان کو سکھلائی جاتی ہے، قرآن کا ترجمہ ہو جاتا ہے، ان کے سامنے سے مکمل حدیثیں گزر جاتی ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر محنت کر کے اس سیکھیں اور اس پر خوب زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں۔ ایک چیز دیکھیے، میں نے ایک تجربے سے سیکھا ہے۔ مدرسے میں تھے تو استاد کہتے تھے تو ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا مطالعہ کریں یار، خارجی کتابوں کا بات ٹائم نہیں ہے۔ لیکن اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جو میں 4-5 سال سے دینی خدمات میں کر رہا ہوں مسجد میں یا مدرسے میں، اور ہمارا اللہ کا شکر ہے روزانہ تو نہیں، کبھی کبھی روزانہ کی پابندی رہتی ہے، لیکن ہمیشہ میں ایک دن میں 10 صفحہ 20 صفحہ 30 صفحہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اس مطالعے سے اب پتہ چل رہا ہے کہ اصل علم تو اب میں سیکھ رہا ہوں۔ اب جو میں مطالعہ کر رہا ہوں اور روزانہ کتاب کا مطالعہ کر کے بچوں کو میں پڑھاتا ہوں اور الگ سے خارجی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتا ہوں، اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اب میں طالب علم بنا ہوں، اب میں اسٹوڈنٹ بنا ہوں۔ تو لہٰذا آپ یہ درسی جو کتابیں ہوتی ہیں نا، یہ صرف آپ کو اردو پڑھنا سکھاتا ہے، عربی پڑھنا سکھاتا ہے، ترجمہ کرانا سکھاتا ہے، حدیث کا ترجمہ کرانا سکھاتا ہے، یہ صرف آپ کو سکھاتا ہے، بلکہ اس کو آپ اپنے اندر علم میں اضافہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جب آپ خارجی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، رحمت للعالمین کا مطالعہ کریں گے، سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے، تب جا کے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کی زندگی میں کچھ ترقی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ عالم 8 سال والا کورس کریں یا 5 سال والا کورس کریں، ہاں ایک چیز ہے کہ مضبوطی زیادہ عالم جو ہے 8 سال والا میں زیادہ آتی ہے، وہ بھی اگر کوئی اچھا اسٹوڈنٹ اچھی طریقے سے محنت کرے گا تب۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ 10 سال بھی لگا دیتا ہے عالم کے کورس میں، پھر بھی کچھ اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے، عربی صلاحیت اس کی کمزور رہتی ہے، حدیث کا ترجمہ صحیح طریقے سے وہ کر نہیں پاتا ہے، قرآن کا ترجمہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہے۔ تو دونوں میں ہلکا سا فرق ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں ہے، فرق ہے، لیکن اگر 5 سال والا کورس میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ اچھی طریقے سے محنت کرتا ہے اور الگ سے کبھی کبھی جو ہے روزانہ جو ہے 10 صفحہ خارجی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا ہے اور عربی کے اوپر محنت بھی کرتا ہے، درسی کتابوں کے اوپر بھی محنت بھی کرتا ہے، تو وہ طلبہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے اس سے ملاقات بھی کی ہے، ندوے کے اندر رہا بھی ہوں، میں دیکھا بھی ہوں کہ وہ 8 سالہ عالم کے کورس کے طلبہ سے وہ بھی اچھا بن جاتا ہے، 5 سال والا کورس جو کرتا ہے وہ بھی اچھا بن کے نکلتا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ انٹر کیے ہوئے ہیں تو 8 سال کے پیچھے نہ لگیں، آپ 5 سال والا کورس کریں۔ اگر آپ انٹر نہیں کیے ہیں، اگر حافظ قرآن آپ بنے ہوئے ہیں
تو میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں آپ کو ایک بھائی ہونے کی مشورہ ہی دوں گا کہ آپ جو ہے عالمیت کا کورس کریں 8-9 سال والا۔ اگر انٹر کیے ہوئے ہیں تو آپ 5 سال والا کورس ضرور کریں جی۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں کہ میرا سوال یہ تھا کہ پوری محمد کی اسپیلنگ کے بجائے صرف MOHD نام کے ساتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اس کے بارے میں ہمیں جہاں تک معلوم ہے کہ مکمل جو ہے محمد اگر لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن کچھ جگہوں پر کہتے ہیں کہ MOHD یہ بھی لکھ دیں تو کافی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے اکثر و بیشتر علماء کرام جو اچھے عالم دین ہیں اور اچھے جو لوگ ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ مکمل اسپیلنگ کے ساتھ محمد لکھتے ہیں، کچھ لوگ MD لکھتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے۔ اسی کے ہم اس پہ بتلا رہے ہیں کہ آپ مکمل محمد لکھیں، لکھنے میں کیا جا رہا ہے، MUH ہے، AMMD ہے، محمد آپ لکھیں مکمل طریقے سے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ صحیح ہوگا، یہ میرے نزدیک ہے۔ میرے نزدیک کیا مطلب کہ اکثر علماء کرام اور فتویٰ اسی پر ہیں، تو لہٰذا اگر آپ چاہیں تو محمد مکمل طریقے سے اسپیلنگ کے ساتھ لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا جی۔ تو چلیے اتنے سوالات ساتھیوں کے تھے، اور کچھ سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہو، کچھ کنفیوژن آپ کے ذہن میں ہو، کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس کھلا ہوا ہے، آپ جائیں وہاں اپنے سوالات لکھیں، پھر آپ ہم کو بھیجیں، تو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو چلیے پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ جو ساتھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کامنٹ ضرور کریں، اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اور انشاءاللہ اس ہفتے کے بیچ میں کسی دن بھی ہم خصوصی کی تیاری کے تعلق سے ہم ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے، آپ دیکھ لیں گے، وہاں آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔